بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، JTC کے سربراہ ظفر عباس صاحب کے خلاف انتہائی گھٹیا، غلیظ اور جھوٹا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کرپشن کر رہے ہوں۔ اچھا، وہ بیانیہ کیا ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، اس کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ جھوٹ جو ہے اس کو بے نقاب کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ حاسدین جو یہ حسد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، غریبوں پر یہ ظلم کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک تشویشناک صورتحال یہ بھی ہے کہ ظفر عباس صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ظفر عباس صاحب کو چاہیے کہ اپنی سیکورٹی کا خاص انتظام کریں اور اپنی نقل و حرکت جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ صرف ظفر عباس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی حفاظت کی جو ہے وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ لاکھوں یتیم، بے سہارا، بیوہ اور ایسے یتیم بچے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے خون کے فری ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، جو کہ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور فری ایمبولینس اور ڈائلسس، یعنی یہ ایک اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ اتنا قیمتی علاج کروانا اور 70 ہزار کے فری ٹیسٹ کروانا، اور جب بھی کوئی معاملہ پاکستان میں آیا ہے، سیلاب ہے، کرونا کا مسئلہ تھا پچھلا، اور اس نیٹ ورک کو بڑھاتے جا رہے ہیں، جیسے کہ مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کے ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں کراچی میں دورہ کیا، وہ فری خون کے ٹیسٹ جو چرنگی میں انہوں نے لیب لگائی تھی اور بتایا تھا کہ کچھ 70,000 65,000 کے قریب وہ فری خون کے ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اربوں روپے کی مشینری جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے اور لگ رہی ہے۔ علی شیخانی جو کہ امریکہ کے اوورسیز نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ہمت حوصلہ دیا ہوا ہے، امریکہ میں بھی شیخانی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے افراد وہ کر رہے ہیں۔ تو رجب بٹ کے سامنے ظفر عباس صاحب نے اعلان کیا تھا کہ لاہور میں بھی وہ ایک فری خون کے ٹیسٹ کی لیبارٹری لگا رہے ہیں، پھر گجرانوالہ اور شیخو پورہ میں بھی، اور یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے وہ اسے وسیع کر رہے ہیں، اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں افراد منسلک ہیں ایسے افراد کے ساتھ۔ اور جہاں تک رجب بٹ کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کے ولاگ پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے، وہ بھی اپنے آپ میں نکھار پیدا کر رہا ہے اور فلاحی کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوگا نا، یعنی 6 ملین افراد ہیں اس کے پاس، اور وہ منفی سے مثبت کی طرف اگر آ جائے تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی وائف کو جو ہے اپنے بلاگ میں نہیں لے کے آؤں گا، تو یہ حوصلہ افزا ہے۔ وہ کتنی بچیوں کی اس نے شادیاں کروا دی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جب لوگ ایسے جڑیں گے، ایسے جو حاسدین ہیں، غلیظ افراد ہیں، جو کہ وہ ظفر عباس بتا رہے تھے کہ انہیں میمز ایسی بنائی جاتی ہیں جس میں اسے گالیاں دی جاتی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو نادر علی جو مشہور یوٹیوبر ہے، اس نے بھی رات افطاری میں کہا کہ ایسے حاسدین جو ہیں وہ حسد میں جل کے مر جائیں گے، ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ظفر عباس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکورٹی کا خاص انتظام رکھیں، کیونکہ جو پروپیگنڈا کا میں نے آپ کو کہا، جو جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک سڑک پہ نا ایک کیمرہ لے کر وہ آ گیا، جی یہ دیکھو یہاں کلین بچھا ہوا ہے، یہاں پہ تو 2-3 ہزار بندہ جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ وہ دکھایا اس نے نا کیمرے کے ساتھ کہ خدا کے بندے دوپہر کو کیمرہ لے کے آ گئے ہو، دوپہر 12 بجے یہاں کون سی افطاری ہوگی، یا سڑک پہ اس نے کلین بچھا دینے ہیں؟ یعنی عقل بھی آپ خود کمنٹس میں بتائیے گا کہ عقل کام کرتی ہے، دوپہر کو آپ کلین لے کے شام کو لے کے جاؤ نا جب افطاری ہو رہی ہے وہاں پہ، پھر دکھاؤ، پھر پتا چلے، ہمیں بھی پتا چلے۔ ہم حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے میں یقین دلاتا ہوں ہم تنقید کریں گے، اگر
پتہ چل جائے نا کرپشن ہے تو ہم تنقید کریں گے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یتیموں فقیروں کا سہارا, غریبوں کا سہارا جو نظر آ رہا ہے, کام کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. کبھی وہ کیمرہ لے کے چلے جاتا ہے, کبھی وہ ایک ویگو ڈالا ہاسپٹل کے سامنے, جی یہ ظفر عباس کا بھتیجا یہاں پہ فائرنگ کر کے چلا گیا ہے, اور اس کو کہاں ظفر عباس کا بھتیجا, کوئی ہے بھی فائرنگ جتنا 10-12 سال کا بچہ فائرنگ کر لیتا ہے. یا 15 پہ کال کرو, اس کو بلاؤ اور پکڑواؤ پولیس کے ہاتھ سے, پتہ چلے ہم بھی کہیں یار یہ غلط ہے, ظفر عباس یا یہاں گنڈا گردی کر رہا ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے, فلاحی کام کر رہا ہے, اور بلائے طاق رکھتے ہوئے, مذہب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے, وہ انسانیت کی خدمت جو کہ درس کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں درس دیا. مولا علی علیہ السلام, وہ یتیم نابینا کا واقعہ نہیں, امام صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنا کے آ رہے تھے تو ایک نابینا کہہ رہا تھا میرا سہارا چلا گیا, رو رہا تھا. یہ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہمیں سکھلاتی ہے. جو غیر مذہب کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا تمہارا رویہ ہو کہ وہ تمہارا رویہ دیکھ کے کہیں کہ یار جس نبی کے یہ ماننے والے ہیں, جس آخری نبی جن کے بعد نبوت کے دروازے پتہ ہیں, یہ جن ائمہ کے ماننے والے ہیں, بھئی ان کا کردار ایسا ہے, تو ان کا کردار ان کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث فخر بنو, باعث ندامت نہ بنو. اگر لوگ تم میں کوئی نقص نکالیں تو یہی کہ یہ صرف شیعہ ہے, باقی تمہارے لوگ تعریفیں کرتے ہوئے. تو یہ کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے عبدالستار ایدھی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ خدمت ایسی کی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو اس کے بعد ظفر عباس صاحب ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھ رہے کراچی میں اور ہیں جی, یہ ہمارے فقہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہم کریں گے جی, یہ ہمارے فقہ کے اور بھی تنظیمیں ہیں, لیکن یہ ظفر عباس ہمیشہ اس کا یہ اعلان ہے کہ میں بلا تفریق قوم و مذہب جو ہے وہ ہر کسی کا حصہ موجود ہے نا. سادات کا اپنا حصہ ہے, غیر سادات کا ہے, زکوٰۃ کا ایک علیحدہ ہے جو دوسرے افراد کے لیے. تو وہاں افطاری میں کھانا تکلیف یہ ہے کہ یہ یہاں پہ وہ چرگے غریبوں کو کھلا رہے ہیں, مسکینوں کو وہاں جو ہے وہ مچھلی کھلائی جا رہی ہے, وہاں جو ہے وہ بریانی کھلائی جا رہی ہے, اور یہ غریبوں مسکینوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام. ظفر عباس کیا ہے, کیا انسان کیا ہے, انسان کی اوقات کیا ہے, 1 منٹ میں پتہ نہیں چل سکتا, کچھ بھی ہو جائے. اللہ ایک نعمت انسان سے لے لے, انسان وہ جو بڑا اپنے آپ کو حسن بناتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے. اس لیے جلدی سے اکٹھا کر لیجئے آخرت کے لیے سامان, آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیجئے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے. اس طرح کے کام کرنے سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی خراب ہوتی ہے. تو ظفر عباس صاحب کو جو ہے وہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو افراد جڑ رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے, بیواؤں, یتیموں, وہ بوڑھے بزرگوں کے لیے, وہ بچوں کی اچھی تعلیم کے سلسلے میں یہ جو معاملہ کر رہے ہیں, ڈائلسس کا سلسلہ ہے, فری خون کے ٹیسٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید ہمت, حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے, اور ان کو پوری دنیا میں یہ جو نیکی کا کام ہے اور یقیناً اخلاص کے ساتھ ہے, اسے اس نیٹ ورک کو پھیلانے کی توفیق